السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں انہرڈ وائسز کی۔ اس سلسلے میں کچھ ٹاپکس ہم نے کور کیے تھے اور ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے، آج میں اس پہ بات کروں گی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ فزیکل اور ایموشنل جو ایبیوز ہوتا ہے اس کا کیا نیچر ہے اور اس کے کیا کیا اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پہ آتے ہیں، اور ہم خاص طور پہ بھی بچوں پہ فوکس کریں گے۔ اگر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نگلیکٹ اینڈ ابیوز، یعنی نگلیکٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ غلطی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو شاید احساس اور اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ابیوز کی تو ابیوز یوزلی کسی نہ کسی لیول پر وہ انٹینشنل ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا سمجھتے ہیں فزیکل ابیوز کو اور ایموشنل ابیوز کو۔ فزیکل ابیوز میں کیا ہے، بچے کو جان بوجھ کر اس پہ تشدد کیا جائے، اس کو چوٹ لگائی جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور یوزلی بچے جب ابیوز ہوتے ہیں تو یہ ابیوز گھروں میں شروع ہو جاتا ہے اور کسی ایسے شخص کے ہاتھوں ہوتا ہے جو کہ بڑا نون پرسن ہوتا ہے، یعنی اس سے پیار محبت ہے، اس سے جان پہچان ہے، اپنے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ بچہ جو ہوتا ہے کیونکہ اس شخص سے محبت کرتا ہے یا اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ اور میرا تعلق ایسا ہے، اس نوعیت کا ہے کہ اس شخص کو اجازت ہے کہ مجھے میری تربیت کے نام پہ مجھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو وہ ڈر کے مارے کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ مثلاً اگر ایک والدہ جو ہیں بچے کو مار پیٹ کر رہی ہیں یا غصے سے اس کو کچھ کہہ دیتی ہیں، بچہ اسکول جاتا ہے ایک استاد کے ہاتھوں وہ پٹتا ہے، تو اس کو ہوتا ہے کہ استاد نے تو میری تربیت کرنی ہے، کیونکہ گھر والوں نے بھی یہ فیلنگ جو ہوتی ہے وہ بار بار دی ہوئی ہوتی ہے کہ دس از دیئر جاب، تو اس کی وجہ سے بچہ اس ابیوز کو سہتا رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ چائلڈ ابیوز ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کا کوئی تعلق کسی خاص فرقے سے، خاص نسل سے، سیکٹ سے، گروپ سے نہیں ہے۔ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ لوگ جب فزیکل ابیوز کی بات کرتے ہیں تو مدارس کی طرف انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مدرسے میں استغفر اللہ بڑا برا قسم کا ابیوز ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، مدارس میں بھی ہوتا ہے۔ ہم جو عام سکول دیکھتے ہیں، پبلک سکول، ان میں بھی ہوتا ہے۔ ہم ایون پرائیویٹ سکولز میں بہت سے ایسے ہو جاتا ہے، ہمیں بڑے بڑے کلچرڈ قسم کی فیملیز میں اور ایون ہائی کلاس میں نظر آتا ہے جن کے پاس پیسے کی اور باقی سہولیات کی کوئی کمی نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس قسم کا ابیوز جو ہوتا ہے لو سوشیو اکنامک گروپس میں نظر آتا ہے، ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نظر آتا ہے، ہمیں سپر پاورز میں نظر آتا ہے۔ یعنی اس کا تعلق ایک مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے رادر دین کہ ہم کہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک ایریا کو ہم ٹارگٹ کر کے کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ بچے کو مارا جائے، بچے کو ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چپت لگا دی، ایک تھپڑ لگا دیا، اور ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ بچے کو کسی چیز سے مارا جائے، جیسے بیلٹ ہے، سٹک ہے۔ اسکول میں ہم اکثر دیکھتے ہیں اسپیشلی جو میل ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہت زور زور سے بچوں کو مارتے ہیں۔ مدارس میں بچے جب حفظ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اٹک جاتے ہیں، نہیں پڑھتے کسی ایک سٹیج کے بعد، تو وہاں پر بھی یہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کو ککس لگا دینا، جیسے کئی دفعہ کو بچے ہاسٹل میں، ایون گھر میں بھی ماں باپ بھی ایسے کر جاتے ہیں، بچے کو گرم پانی سے، سگریٹ سے، استری سے، ڈسپلن کے نام پہ ڈراتے ہوئے یہ کام کرنا، ایون بچے کو پانی میں ڈبکی لگوا دینا، بچے کو کسی چیز سے باندھ دینا، بچے کو زور زور سے شیک کرنا۔ آپ نے کئی دفعہ ایسے ویڈیوز، ایسے کلپس دیکھے ہوں گے جس میں اب کوئی کیئر گیور ہے گھر میں، مثلاً والدہ نوکری پہ جاتی ہیں اور وہ جو کیئر گیور ہے کوئی انہوں نے آیا رکھی ہوئی ہے اور وہ کس طرح بری طریقے سے بچے کو جھنجھوڑ رہی ہے، مار رہی ہے۔ تو یہ سارے ایریاز ہیں جو کہ ہمیں فزیکل ابیوز میں نظر آتے ہیں۔ فزیکل ابیوز میں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں، کیسے میں پتہ چلتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسی چوٹیں ہوتی ہیں جن کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز کے پاس جیسے اگر کوئی جائے گا یا گھر میں کوئی اور انسان دیکھے کہ نیل پڑا ہوا ہے، اور وہ نیل ایسے ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو نیل پڑتے ہیں کیونکہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں، لیکن یوزلی وہ جو کھیلنے میں چوٹیں لگتی ہیں ان کا ایک خاص ایک اینگل ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے۔
لیکن جہاں پہ فزیکل ابیوز آ جاتا ہے وہاں پہ ان ایکسپلینڈ جگہوں پہ بروزز ہوتے ہیں، فریکچرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے، یا وہی بات ہے برنز ان کو ہوتے ہیں، تو ایکسپلینیشن نہیں ہمیں ملتی۔ فزیکل ابیوز پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی، حالانکہ فزیکل ابیوز ہمارا بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں گی ایموشنل ابیوز کو، کیونکہ جب ہم ایموشنل ابیوز کی بات کرتے ہیں تو ایموشنل ابیوز ہماری سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور فزیکل ابیوز کو تو پھر بھی دیکھیں کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے چیز تو اس کے بارے میں آپ بات کریں گے، لیکن ایموشنل ابیوز ہوتا ہے وہ ہم ڈیفائن ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے۔ اور کچھ جگہوں پہ تو صرف ایموشنل ابیوز بائی اٹ سیلف ہوتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ فزیکل ابیوز کے ساتھ بھی اٹیچڈ آتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کی سیلف اسٹیم کو اور ایموشنل ویل بینگ کو انجر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے ایسے جملے بولے ہیں، ایسے ایموشنل قسم کی اسالٹ کی ہے، بچے کو ہر بات پہ آپ یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تمہیں تو کچھ نہیں آتا، یا بچے کو آپ ہر بات پہ نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ جیسے گھروں میں مائیں بڑی آسانی سے بول دیتی ہیں میں نہیں تم سے بات کرتی اگر تم نے کھانا نہیں کھایا، نمبر نہیں لیے، یا یہ کہ ایک بچے کی تعریف کر دی، تو ان باتوں سے وہ بچہ آئسولیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسا بچہ جس کو فزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے وہ جب بہت گلٹ میں آ جاتا ہے، اس کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کنفیوژن جو ہوتی ہے اس بات پہ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ آئی ایم نو گڈ فار اینی تھنگ، اور وہ پھر اتنا زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کی کنفیوژن اس نیچر کی ہوتی ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس سے بات کروں، یعنی کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ بات کرنے والی بات بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے تھوڑے سے اگر ہم سمٹمز کو دیکھ لیں، اگر بچہ ایک دفعہ ابیوز ہو جاتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فزیکل ابیوز ہوگا تو ساتھ ایموشنل ابیوز ہوگا ہی ہوگا، تو زیادہ ہم فوکس کریں گے اس کے ساتھ ایموشنل ابیوز پہ، کیونکہ وہ بات یاد رکھے گا کہ جو جسمانی چوٹیں ہوتی ہیں وہ تو کسی لیول پہ ہیل ہو بھی جاتی ہیں، لیکن جو آپ کی روح کو چوٹ لگتی ہے، آپ کو اسپرچولی ہٹ کیا جاتا ہے، آپ کو ایموشنلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ ایسی چوٹیں ہوتی ہیں جو انسان سہ نہیں پاتا۔ انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں نے اب کرنا کیا ہے۔ اس میں کیا بچے کرتے ہیں، بچے وڈرا کر جاتے ہیں فرینڈ سے، یا جو کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں کرتے۔ پھر ہمیں بچوں کے ایسے بیہیویئرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بچہ بہت اگریسو ہے، غصے میں ہے، ہاسٹائل ہے، مطلب آپ کی بات نہیں سنتا، ہائپر ایکٹیو ہے، اور اس کی اسکول کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، انزائٹی، ان یوزول فیئرز ہیں، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے۔ بہت سی مائیں مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بچے میں کانفیڈنس نہیں ہے، لیکن ہم کیا اپنے رویوں پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ بچوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے کس کس طرح سے ایموشنلی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہاں پہ نظر آتا ہے کہ کوئی سپرویژن پراپر نہیں ہو رہی، اسکول سے وہ چھٹیاں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اسکول کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا۔ عام جو ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر گھروں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آپ کئی ایسے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، ایون پرنٹ میڈیا میں بھی آتا ہے کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو گھروں سے بھاگے ہوتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنی مار پڑتی تھی، ہمیں اتنا کچھ کہا جاتا تھا کہ ہم نے پریفر کیا کہ ہم یہاں سے آ جائیں۔ میں نے کئی دفعہ ایسی بچیاں دیکھی ہیں جو کہ ہاسٹلز میں آ کے رہ رہی ہوتی ہیں، اپنے شہر سے دور کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہیں، اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیوں ایسا کیا جبکہ آپ کی اپنے گھر میں جہاں آپ رہ رہی تھی بہت اچھی یونیورسٹی تھی، تو وہ اس کی وجہ یہی بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا زیادہ ایموشنل ابیوز تھا کہ مجھ سے وہاں پہ سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا، میرے سے وہاں پہ رہا نہیں جا رہا تھا۔ اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کا بہت ریبیلیس اور ڈیفائنٹ بیہیویئر ہو جاتا ہے، یعنی وہ پھر کوئی بات سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جتنی آنکھیں ماں باپ یا گھر والے ان کو دکھاتے ہیں اتنی آنکھیں وہ اپنے والدین کو بھی دکھاتے ہیں۔ ایسے بچے سیلف ہارم اور سوسائڈ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ان سارے سمٹمز کو دیکھ کر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے بچے پہ فوراً لیبل لگا دیں کہ چلو جی یہ کسی وجہ سے ایموشنل ابیوز ہی ہے، کیونکہ بہت سی اور وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے ایسے کوئی سمٹمز بچوں میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر بہرحال ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ جب ہمارا ایموشنل ابیوز ہوتا ہے اور فزیکل ابیوز ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ آتا ہے۔ ایموشنل ابیوز میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ بچوں کو ٹارچر ایسے کیا جاتا ہے تو
ان کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ یا تو پراپر نہیں ہوتی ہے، ڈیلیڈ ہوتی ہے. بہت سی ایسی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جن کو ایموشنلی ابیوز کیا جاتا ہے بچپن میں اپنے گھروں میں، وہ آگے جا کر اپنی شادی شدہ زندگی جب شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی اچھے تعلقات نہیں بنا پاتے، اور ان کو وہاں پر بھی بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. ان کے اندر سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کی بہت کمی ہوتی ہے. سوشلی وہ بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے چیزوں میں، وڈرال سے ہوتے ہیں، ڈپریس رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر جانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کو اتنی زیادہ محبت کی طلب ہوتی ہے کہ ایسے بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر آگے جا کر مس یوز بھی ہوتے ہیں. مثلاً حرام ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں اور ان کو بس ہوتا ہے کہ کہیں سے مجھے پیار محبت کچھ مل جائے. اسی طرح سے وہ ایسے کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں ان کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر ایون اپنے ہسبینڈ کے لیے، اسپاؤس کے لیے آؤٹ آف وے جا کے ایسے کام کرتے ہیں کہ مجھے کسی طرح سے پیار محبت ملے. جو ان کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے اس کے بھی ابیوز اس لیے سہتے رہتے ہیں کہ شاید کبھی تو یہ مجھ سے پیار کرے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسکول پرفارمنس تو بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور جو آپ کے کوئی سکلز آپ نے ایکوائر بھی کیے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایریا ہے، بہت ہی اہم ایریا ہے. اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کرنا ہے. تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹل بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پیرنٹل بیہیویئر میں ہم کون کون سی چیزوں کو خاص طور پہ امپورٹنس دیتے ہیں. پیرنٹس جو ہوتے ہیں اکثر ایسے بچوں کے جو کہ فزیکلی یا ایموشنلی ابیوز خود سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے اندر یہ ابیوز چل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کے لیے اس طرح کا کنسرن نہیں شو کرتے جیسا شو کرنا چاہیے. یا یہ کہ وہ بچے کے فزیکل اور ایموشنل ڈسٹریس کو سمجھ نہیں سکتے. اکثر میں ماؤں سے سنتی ہوں جب وہ بچوں کے کوئی ایسے سمٹمز بتاتی ہیں، اور اگر میں ان کو کہوں کہ آپ کا بچہ پریشان لگ رہا ہے تو ان کا جملہ اکثر ایسے ہوتا ہے، اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو کھیلنے سے اس کو فرصت نہیں، اس کو بس ٹیب دے دو، اور اس کو تو کھانے پینے سے فرصت نہیں، اس کو تو فرمائشیں ڈالنے سے فرصت نہیں، اصل تو مسئلے میرے ہیں. بچے کو وہ ہر چیز کے لیے بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے پیرنٹس اتنا انسسٹ کرتے ہیں، وہ بار بار مجھے بتاتے ہیں کہ میرے بچے کا جو مسئلہ ہے نا یہ بچے کی وجہ سے ہے، آپ کو نہیں پتہ یہ جان کے تنگ کرتا ہے، آپ کو نہیں پتہ یہ ہے ایسا. اور وہ انسسٹ کرتے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو سالو کریں. اور پھر وہ بچے کو جب وہ بار بار بیلٹل کر رہے ہوتے ہیں تو بچے نے اپنے لیے یہ پکا سبق سیکھ لیا ہوتا ہے ماں باپ سے کہ میں ورتھ لیس ہوں، میں اچھا بچہ نہیں ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو وہ جب اٹینشن نہیں ملتی تو ان کے اندر جیلسیز اور اس طرح کے فیکٹرز بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ماں باپ بجائے اس کے کہ ان مسائل کو سمجھ کے اپنے بچوں کو صحیح طرح ہینڈل کریں، ان کا ایک اور ہارش فزیکل ڈسپلن شروع ہو جاتا ہے. کئی والدین جیسے کہتے بھی ہیں کہ یہ تو جی لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں ماننے والے، ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ لگانی پڑے گی. اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان اپروپریٹ لیول کا ان کو کوئی پرفارمنس ان کے بچے کر کے دیں جو اس کی عمر کے مطابق نہیں ہے، اس لیول پہ اس کی پڑھائی کے مطابق نہیں ہے. کئی دفعہ میرے پاس ایسا میسج آتا ہے، اتنا لمبا چوڑا ماں باپ نے جو ہوتا ہے وہ ایشو جو ہوتا ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے، اور مجھے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ کتنا لمبا مسئلہ ہے، کتنی بڑی یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا کیا مسئلہ ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہ 2 سال یا 4 سال کے بچے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں. اور مجھے پھر اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اس عمر کے بچے کے لیے آپ مطلب کس لیول پہ اس بچے کو آپ لے کر جا رہے ہیں، آپ کس طرح سے اس کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو مطلب خود سوچنا چاہیے کہ اتنی سی عمر کا بچہ جو ہے وہ تو ایسے ہی بیہیو کرے گا. بچے کو بہت روک ٹوک اس حد تک کر دیتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا بریدنگ سپیس بھی نہیں دیتے. اور پھر اس کے بعد کانفلکٹنگ اور قسم کی ان کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں بچوں کو، اگر کوئی چوٹ لگی ہے یا بچے کا کوئی بیہیویئر ایسا آ رہا ہے. اچھا، اب اس میں ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے سب سے پہلے جو ابیوز کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی اپنا پیارا ہی ہوتا ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو میں بات کروں گی ایک نارمل پیرنٹ کی، کہ گھر میں والد اور والدہ ہیں، بالکل نارمل ہیں، ہیلدی طریقے سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی فزیکلی اور ایموشنلی بچے کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے کہ بچے کے کسی بھی مسئلے کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے.
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بچے کو ڈانٹوں گا، کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ صرف یہی طریقہ ہے بچے کو ہینڈل کرنے کا، یہی طریقہ ہے بچے سے سارے کام کروانے کا، اور اس کی وجہ سے وہ بچے کو اس طرح سے ابیوز کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، بہت کامن سی اگزامپل دوں گی کہ بچے کو ہوم ورک کے لیے بٹھایا اور بچے نے اگر کوئی کویسچن غلط کر دیا، آپ نے 2 دفعہ کوئی چیز یاد کرائی تھی، پیپر سامنے آیا، اس میں بچے نے وہ نہیں لکھا، تو ماں باپ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کو اور کیسے ٹھیک کروائیں، یا کمپیئر کرنا شروع کر دیا، ایموشنل ابیوز شروع ہو جاتا ہے کہ تمہاری کزن اتنی اچھی، تمہارا فلاں بہن بھائی اتنا اچھا، یا ہم اتنا پڑھتے تھے، یا میری کتنی انسلٹ کروا دی ٹیچر کے سامنے۔ ایون کھانے پینے پہ، بچہ کسی کے گھر گیا آپ کے ساتھ اور وہاں پہ ٹرالی میں کوئی کھانے کی چیز آئی ہے، بچے کو وہ پسند تھی اور آپ اپنے بچے کو پریزنٹ کر رہے تھے ایز بہت ویل مینرڈ بچہ، اور بچے نے جا کر چھپک کے کوئی چیز اٹھا لی، تو اب آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا، اس کو گھر آ کے ایموشنلی ابیوز کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ آنکھیں دکھانی شروع کر دی کہ آپ کو امبیرسمنٹ ہوئی کہ آپ کے بچے نے کیوں یہ کھانا کھایا، حالانکہ اس نے اپنی عمر کے مطابق تو بالکل نارمل کام کیا۔ تو نارمل پیرنٹس جو ہوتے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو بالکل اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے، وہ جب بھی غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو طریقے نہیں آتے پیرنٹنگ کے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کی روٹینز اسٹیبلش کر رہے ہیں، بچوں کو کھیلنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بچوں کو بہن بھائیوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، تو مار پیٹ کرنا، کسی کو ایموشنلی ابیوز کرنا بالکل بھی سلوشن نہیں ہے، ہمیں اس کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کلینک پہ میرے پاس ماں باپ آتے ہیں اور وہ بچے کی ایسی ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بچے کی شکل پہ اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی بچے کا ایسا کنسرن بھی ہے، یا تو الفاظ کا استعمال درست ہونا چاہیے، یا یہ کہ بچے کے سامنے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بچہ اتنا امبیرس ہو رہا ہوتا ہے اور آخر مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا، اور میں جب ان کو کہتی ہوں کہ آئی تھنک کہ آپ اس طرح اس کے سامنے نہ ڈسکس کریں، دیکھیں دس از امبیرسنگ فار یور چائلڈ، تو وہ مجھے اتنا حیرت سے دیکھ کے کہتے ہیں نہیں اس میں کیا امبیرسمنٹ ہے، میں تو نارمل سی بات کر رہی ہوں۔ اور میں کئی دفعہ ایسے والدین سے کہتی ہوں اگر آپ کے بارے میں بھری محفل میں کوئی ایسی بات کرے تو پھر وہ کہتے ہیں یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہاں تو بس آپ ہیں، میں ہوں، اس کے ابا ہیں، اور اس کے یہ خالہ ساتھ ہیں یا دادی ساتھ ہیں، اور 1-2 بہن بھائی ہیں، اور گھر میں صرف چچا ہوتے ہیں اور پھپھو اور خالہ، اور بس ہم مل کے ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم مل کے ساری باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ مائیں آ کے کہتی ہیں کہ جب بچہ میری بات نہیں سنتا، میں اس کو سمجھاتی رہتی ہوں، پھر میں اس کو وارن کرتی ہوں، یعنی کہ پہلے آپ نے سمجھایا جو کہ طریقہ آپ کو صحیح نہیں آتا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو وارن کیا تو اس کا مطلب آپ اس کو ایموشنلی ابیوز کرنا شروع ہو گئے، اور جب آپ کو لگا کہ اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کہتے ہیں میں کیا کروں جی، پھر میرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، پھر بعد میں ہمیں ریگریٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے باز نہیں آتے۔ سنگل پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کام جو ہیں وہ بہت زیادہ کر جاتے ہیں، کیوں؟ ان کے اوپر ایڈڈ لوڈ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک وکٹم بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ سنگل ہیں تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، تو ان کو اپنی رسپانسبلٹی کو اس حساب سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیئر گیورز ہوتے ہیں، مثلاً جیسے میں نے بتایا میڈ ہوتی ہے، اچھا ایون نانی دادی ہیں، مثلاً اماں جو ہیں وہ کام میں گھر میں مصروف ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور انہوں نے دادی یا نانی کے حوالے بچوں کو کیا ہوا ہے، اور وہ کانسٹنٹلی بچوں کو باتیں سنا رہی ہیں، یا اماں کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں، یا بچوں کو کچھ کہتی جا رہی ہیں، سٹک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے ایسے کیئر گیورز بھی دیکھے ہیں جو بچوں کو اتنا ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں، جیسے چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، اتنا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میری ایک پیشنٹ ہی ہے، بچپن سے وہ بچی آتی تھی میرے پاس، اس کی مدر نے مجھے کہا کہ یہ بہت ڈسٹرب رہتی ہے اور یہ ہمیں بہت یہ ڈیفائنڈ قسم کا بیہیویئر شو کرتی ہے، یعنی بات نہیں کوئی مانتی، اور وہ کالج گوئنگ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ بچپن سے یہ آپ کی پیشنٹ بھی رہی ہے، آپ کا بڑا مطلب آپ کا احترام کرتی ہے، اگر آپ اس سے بات کر کے دیکھیں۔ تو وہ بچی اندر آئی، میں نے اس سے الگ سے بات کی، اور اس نے میرے سامنے بیٹھ کے وہ اتنا روئی، پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور مجھے وہ کہتی کہ میری گھر میں جو میری چچی ہیں وہ مجھے ہر بات پہ کہتی ہیں تمہارا پکوڑا ناک ہے، اور پھر سارے گھر والے اتنا ہنستے ہیں، اور اس میں میرے اماں ابا بھی شامل ہیں، اور مجھے اس بات سے نفرت ہوگی، اس لیے میرا کسی کے ساتھ بیٹھنے کو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ بعد میں جب میں نے اس کی والدہ سے بات کی اور میں نے ان کو یہ بات ایکسپلین کی کہ کیا یہ ایسے ہوتا ہے، تو انہوں نے نا مجھے اتنی وہ جیسے ایسے دیکھا کہ بھئی یہ کوئی بات ہے بھلا، مطلب ہاں بالکل، یہ تو ہم اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے، وہ انجوائے کرے اور اس کو مزہ آئے۔
تو وہ زندگی کی طرف واپس آئے. تو میں نے ان سے کہا ایکسکیوز می، یہ کوئی زندگی کی طرف واپس لانے کا تو طریقہ نہیں ہے. آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے. تو اپنے بچوں کا کسی کو بھی مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دینا چاہیے. ایون میڈس جیسے ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ وہ کر رہی ہوتی ہیں